دور چاہے پرانا ہو یا آج کل کا، ہمارے پاکستانی معاشرے میں دوسری شادی کو ہمیشہ ایک معیوب نظر کے ساتھ ہی دیکھا جاتا ہے۔ مرد اگر دوسری شادی کر لے تو اس کو ظالم تصور کیا جاتا ہے، اور اگر عورت دوسری شادی کر لے تو اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ اسلام میں ضرورت کے تحت اور حالات و واقعات کے پیش نظر دوسری شادی کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس چیز کو بالکل بھی ایکسیپٹ ابھی تک نہیں کیا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، وہ ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ یہاں پہ یو کے میں آیا تھا۔ کافی عرصہ پہلے وہ یہاں پہ یو کے میں آیا، اور یہاں پہ آ کے اس نے بہت ڈھیر ساری محنت کی۔ ناصر نے اپنی ساری زندگی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے گزاری، اور ڈھیر سارا پیسہ بھی کمایا، اور کروڑ پتی بن گیا وہ۔ لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچے جو تھے نا، وہ پاکستان میں ہی ہمیشہ رکھے۔ کبھی بھی اس نے یہ کوشش نہیں کی، نہ ہی اس کی یہ خواہش تھی، کیونکہ یہاں کے معاشرے کے پیش نظر کہ بھی اگر وہ اپنے بچوں کو اور بیوی کو یہاں پر لے کر آئے گا نا، تو ان کی گروتھ یعنی کہ ان کی جو پرورش ہے نا، وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گی جس طرح سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی بیوی اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے۔ خیر جی، ناصر نے اپنی سوچ کے مطابق اور حالات و واقعات کے پیش نظر یہی سٹیپ لینا مناسب سمجھا کہ بچے اور بیوی جو ہیں وہ پاکستان میں رہیں، اور وہ خود یہاں پہ رہ کے محنت کرتا رہا، پیسہ کماتا تھا اور ان کو بھیجتا تھا۔ ڈھیر سارا پیسہ اس نے کمایا، جس کی وجہ سے اس نے پاکستان میں کافی ساری اپنی جائیداد وغیرہ بھی بنائی، وہاں پہ اپنا بزنس بھی اس نے اپنے بیٹوں کو کروا کے دیا۔ 4 اس کے بیٹے تھے اور 1 اس کی بیٹی تھی، اور سب کی اس نے جو تھی نا وہ پرورش بڑے ہی اچھے انداز میں کی۔ آن اینڈ آف وہ جا کے ان کو وہاں پہ ملتا رہتا تھا، اور گھر میں جو تھا نا وہ خرچہ کھلا بھیجا کرتا تھا۔ خیر جی، زندگی کا پہیہ اسی طرح سے چلتا رہا اور وقت گزرتا گیا، اور ناصر نے اپنی ساری زندگی جو تھی نا وہ یہاں پہ یو کے میں ہی گزار دی۔ اب وہ جو پیسہ یہاں سے کما کے پاکستان میں بھیجتا تھا نا، تو اس نے کیا کیا کہ انویسٹمنٹ اس نے، یا تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جائیداد وغیرہ اس نے بنائی، کافی سارے اس نے گھر لیے، اور اسی طرح سے لے کے آگے رینٹ پہ بھی دے دیتا تھا، اور جی ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنا ایک کاروبار بھی وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بچے یعنی کہ اس کے بیٹے جو تھے وہ جوان ہو گئے، اور بیٹوں کو اس نے جو کاروبار کروایا تھا اس میں فلی طور پہ فل اختیارات دے دیے تھے۔ اب جی چونکہ وہ یہاں پہ رہتا تھا اور سارے معاملات وغیرہ اس کی بیوی اور بچے ہی وہاں پہ ہینڈل کرتے تھے، تو اس نے جتنی بھی جائیداد اپنی ساری زندگی میں محنت کر کر کے کمائی نا، وہ یا تو اس کی بیوی کے نام تھی اور یا اس کے بیٹوں کے نام تھی، یعنی کہ اب اس نے اپنے بچوں کے نام یہ ساری جائیداد کروائی ہوئی تھی۔ اور جب ناصر بڑھاپے کی ایج کو پہنچا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب جو ہے نا پاکستان چلا جاؤں، کیونکہ اب میں نے جتنی محنت کرنی تھی نا وہ یہاں پہ کر لی ہے۔ اللہ نے اب مجھے ایک اچھا روزگار بھی دے دیا ہے، اور اب زندگی کے سارے مسئلے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں۔ خیر جو وہ یہاں سے یو کے سے اپنا سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلا گیا، اور اپنی زندگی اب اسے یہ تھا کہ میں اپنا بڑھاپا جو ہے نا وہ سکون کے ساتھ گزاروں گا۔ بیوی نے اس کو کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا، اور ابھی ناصر کو پاکستان گئے ہوئے 5 سال کا عرصہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کی بیوی جو تھی نا اس دنیا سے چلی گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ بچوں کی جو تھی اس نے شادیاں کر دی ہوئی تھیں۔ بیٹی کی شادی اس نے سب سے پہلے کی تھی، اور پھر اسی طرح سے بعد میں اس نے اپنے بیٹوں کی بھی 4 بیٹوں کی بھی شادیاں کر دی تھیں۔ جلدی اس نے یہ سارا کچھ کام جو تھے نا وہ نپٹائے کہ بھئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جس طرح سے میری اب بیوی چلی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنی آنکھیں بند کر جاؤں۔ خیر جی، اس نے اپنے بچوں کی سب کی شادیاں کر دیں، اور جب بہویں گھر میں آ گئیں تو گھر جو تھا وہ بھر گیا۔ لیکن سٹل کیا تھا کہ ناصر کو یہ چیز نہ اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اپنی بہوؤں کے اوپر بوجھ بنے۔ چونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ انتقال کر چکی تھی، تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے نا ایک دوسری شادی کر لینی چاہیے، تاکہ جو میری نئی بیوی آئے گی نا وہ مجھے میری دیکھ بھال بھی کر لے گی۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اس طرح سے بہوؤں کے اوپر اپنا بوجھ جو ہے نا وہ ڈالنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ اس کو بالکل یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن جی انسان سوچتا کچھ ہے اور آگے ہوتا کچھ اور ہے۔ فی الحال تو یعنی کہ جب ناصر نے یہ آفر پیش کی نا اپنے بیٹوں کو، اس کے بیٹوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی، اس کو اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نا شادی کر لیں۔ جب جی ان کی دوسری ماں اس گھر میں آ گئی، جس کے آگے خود سے 2 بچے تھے،
وہ یعنی کہ ایک بیوہ عورت تھی جس کے ساتھ ناصر نے شادی کی، چونکہ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اس کو ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو کہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ چونکہ وہ بیوہ تھی، 2 بچے تھے اس کے، اور اس کو بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، اس نے ناصر کے ساتھ شادی کر لی۔ اب جی ناصر نے اپنی زندگی اپنی حد تک گزارنی شروع کر دی۔ جو نئی عورت گھر میں آئی تھی اسے بچوں نے پہلے تو ناصر کو شادی کی اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی آپ کر لیں شادی، لیکن پریکٹیکلی کیا تھا کہ ان کے لیے ایک نئی عورت کو اور آگے اس کے بچوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ بہوؤں کو بھی یہ بات بہت زیادہ کھل رہی تھی کہ ایک عورت جو کہ باہر سے آئی ہے آ کے اب ان کے اوپر تھوڑا حکمرانی کر رہی ہے، ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وہ اوریجنل میں ان کی ساس ہے بھی نہیں۔ اب جی ناصر سے جو زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی نا، وہ یہ تھی کہ اس نے جو بھی روپیہ پیسہ کمایا تھا، جو بھی زمین جائیداد بنائی تھی، جتنے بھی اس نے گھر خریدے تھے، جو بھی اس کا کاروبار تھا نا، سب کا سب جو تھا نا، میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ یا تو اس کے بیٹوں کے نام تھا اور یا اس کی جو ایکس وائف تھی نا اس کے نام، یعنی اپنی پہلی بیوی کے نام اس نے کروایا تھا۔ اب پہلی بیوی کی وفات کے بعد وہ سارا جو بھی گھر وغیرہ تھا نا وہ اس کے بیٹوں کو آگے ٹرانسفر ہو چکا تھا، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ سب کچھ جو تھا نا وہ اس کے بیٹوں کے نام تھا۔ ناصر نے کبھی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کی تھی کہ بھی میں اپنے نام پہ کچھ رکھوں، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ انسان جب باہر کے ملکوں میں رہتا ہے نا تو وہ ان چیزوں سے کہہ لیں کہ بھی پریکٹیکلی اویئر نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں یا جو بھی جائیداد ہے یا جو بھی روپیہ پیسہ ہے نا وہ اپنے نام پہ رکھیں۔ چلو جی بھائیوں کے نام پہ تو بندہ سمجھتا ہے کہ بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، یہ جگ بیتی ہے کہ بھی بھائی دھوکہ دے جاتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اب ہمارا ہے۔ اب اولاد سے تو اس طرح کی کوئی بھی ایکسپیکٹیشن لگانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے وقوفی ہے۔ لیکن جی ناصر نے کیا کیا، ناصر نے تو یہ سب کچھ اپنے بیٹوں کے نام کر دیا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ بھی بڑھاپے میں جا کے اس کے بیٹے جو ہیں وہ اس کو دربدر کر دیں گے۔ اب چونکہ ناصر دوسری شادی کر چکا تھا اور ایک جو دوسری عورت آئی تھی گھر میں، نہ تو وہ اس کے بیٹوں کو ایک نظر بھا رہی تھی اور نہ ہی اس کی بہویں جو تھی وہ اس کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ کر پا رہی تھیں، جبکہ اس کی جو دوسری بیوی تھی اس کو صرف ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کو یہ تھا کہ بھی میرے بچوں کو سر چھپانے کے لیے ایک جگہ مل جائے، ان کا خرچ وغیرہ پورا ہو جائے، اور بدلے میں وہ کیا تھا کہ ناصر کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کے بیٹوں نے نا اس کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اگر جی ابا جان آپ نے یہاں پہ ہمارے ساتھ رہنا ہے نا اس گھر میں، تو آپ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دیں، کیونکہ ہم نا پریکٹیکلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ بیٹی تو خیر شادی کر کے دوسرے گھر میں چلی گئی تھی، لیکن اس کے بیٹوں نے اس پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ اب آپ کو نا اس دوسری عورت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ حالانکہ ناصر جو تھا وہ بڑا مطمئن تھا، کیونکہ اس کی جو دوسری بیوی تھی اس کی بڑی خدمت کر رہی تھی جس مقصد کے لیے وہ اس کو اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ لیکن جی اب اس کے بیٹے جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھی اس کو اب نکال دیا جائے اس گھر سے، کیونکہ یہ ہمارے کاموں میں، ہماری چیزوں میں، ہماری بیویوں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کر رہی ہے۔ اور جیسے کہ پریکٹیکلی کیا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں دوسری شادی جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو بھی بندہ ایسا کرتا ہے اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے۔ ایسا ہی اب ناصر کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے بیٹوں نے اس کے لیے نا زمین تنگ کر دی، اس کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور اگر تو وہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ زمین جائیداد، گھر بار اور کاروبار سب کچھ اس کے بیٹوں کے نام تھا، تو ان کو نا ناصر کو بلیک میل کرنا بہت زیادہ ایزی رہا تھا۔ خیر جی ناصر نے سٹینڈ لیا، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے، اور تم لوگ کس ناطے کے تحت کہہ رہے ہو کہ بھی میں اپنی جو دوسری بیوی ہے نا اس کو طلاق دے دوں؟ حالانکہ اسلام میں جو ہے، میرے مذہب میں مجھے یہ اجازت دی گئی ہے، یہ میرا شرعی حق ہے اور میری ضرورت بھی ہے، اور میں تم لوگوں کی بیویوں کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا، تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ دوسری شادی کی ہے۔ اب تم لوگ مجھے میرے فیصلے سے بیک اپ کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو، یا میں ایک دوسری عورت کے اوپر اور اس کے بچوں کے اوپر اب کس طرح سے ظلم کروں؟ خیر جی ناصر کے بیٹے جو تھے نا وہ بڑے ہی سنگ دل نکلے، اور انہوں نے اپنے باپ کو بڑھاپے میں اس کی دوسری بیوی اور اس کے 2 بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر سے اس کو یہی کہا کہ جب یہ بیوی یعنی کہ دوسری عورت تمہاری زندگی سے نکل جائے گی، اس کے بچے نکل جائیں گے، تو تب ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے یعنی کہ باپ کے لیے کھلے ہیں، تب آپ واپس آ سکتے ہیں، ادروائز جب تک یہ بیوی آپ کی زندگی میں ہے ہم لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنا کہیں اور بندوبست کر لیں۔ تب اس وقت ناصر اپنی زندگی میں بہت زیادہ پچھتایا، اور چونکہ وہ اب دوسری شادی کر چکا تھا اور ایک عورت کی ذمہ داری بھی اس کے سر پہ تھی،
اس نے ظلم کرنے کی بجائے یعنی کہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دینے کی بجائے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ایک علیحدہ سے گھر لے کے کرائے پہ اس میں رہ لے، بجائے اس کے کہ وہ ایک عورت کے اوپر ظلم کرے اور آخرت یعنی کہ بہت نزدیک ہے اس کے، وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ آگے جا کے نا اس کی پکڑ ہو جائے۔ اس بڑھاپے میں اس نے مزدوری وغیرہ دوبارہ سے شروع کر دی اور اس طرح سے جو تھا نا ناصر، وہ اپنی ساری زندگی پچھتاتا رہا اور صرف اس چیز کی سزا ہی بھگتتا رہا کہ بھئی جو دوسری شادی ہے نا وہ اس کے لیے ایک عذاب بن کے رہ گئی تھی۔ حالانکہ ہماری اسلام میں شریعت اس چیز کی بالکل اجازت دیتی ہے، لیکن ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے نا اور ہم لوگ جو اس پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم لوگ اپنے نہ تو دل بڑے کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے دماغوں کو کھولتے ہیں، اور اسلام کے اصولوں پہ عمل پیرا نہ ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ خیر، اب ناصر جو تھا وہ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا اور وہاں پہ مزدوری کر کے وہ اپنا اور اپنی دوسری بیوی اور بچوں کا پیٹ جو تھا وہ پال رہا تھا۔ بڑھاپا اب اس کے اوپر بہت زیادہ طاری ہو چکا تھا اور اتنی زیادہ محنت اس سے ہو نہیں رہی تھی، اور بیماری کے باعث ناصر اس دنیا سے چل بسا، اور اس طرح سے وہ جو اس کی دوسری بیوی تھی وہ ایک دفعہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ ناصر اس دنیا سے اپنی اولاد سے ناراض ہی گیا تھا، اور اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی ہی بے آواز ہے۔ جس زمین جائیداد اور روپے پیسے کے سر کے اوپر ناصر کے بیٹوں نے اپنے باپ کو بڑھاپے میں در بدر کی ٹھوکریں کھلائیں، وہی روپیہ پیسہ ان کے پاس نہ رہا۔ کاروبار میں اتنا شدید نقصان ہوا کہ ان کو اپنا گھر بار اور باقی کی جتنی بھی جائیداد تھی نا وہ بیچ کے اپنے قرضے اتارنے پڑے، اور وہ اتنی زیادہ قرضوں میں ڈوب چکے تھے کہ ان کو غربت سے بھری ہوئی زندگی جو تھی نا وہ گزارنی پڑی۔ تب ان کو اپنے کیے ہوئے پہ بہت زیادہ پچھتاوا ہوا کہ بھی ہم نے اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی، اس کا دل دکھایا اور اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھلائیں۔ اب وہی ٹھوکریں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمارا مقدر بن چکی ہیں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ اولاد جو کہ اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی ان کے مطابق نہیں گزارنے دیتی اور ان کی فرما برداری نہیں کرتی، اس طرح کی اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔